الحمدللہ. اور میں یہ یعنی ایک فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ معراج کے اوپر جتنی کتابیں تقریریں سنیں گے اکثر آپ کو کہانیاں ملیں گی، لیکن وہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر کے ساتھ ایک ایک چیز پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے کہانیاں کرائی ہیں، وہ کہانیاں بھی ایکسپوز کی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو انجینئرنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا. دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صحیح چیز لوگوں کو بتائیں، دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ غلط چیز بھی بتائی جائے. اگر آپ غلط چیز نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے تو صحیح کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور 27 رجب شریف تو بہت اہم رات ہے. اس میں 27ویں رات کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اور ہمارے لیے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق جو 27ویں کا روزہ رکھے تو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب. اور ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو 27ویں رات عبادت میں گزارے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے 100 سال کی راتوں کی عبادت کی اور 100 سال کے روزے رکھے. سبحان اللہ. رجب کے مہینے میں ہونا اس کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا. البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں اس معجزے کے اوپر، ڈیٹس کوئی نہیں آئی ہیں. تو یہ بال کوئی انہوں نے خود جوڑ جاڑ کے کر لیا ہوا ہے، چلو وہ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر کوئی جلسے بھی کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس جلسے میں کہانیاں نہ بیان کریں. قرآن و سنت سے آپ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کریں. میں نے 3 لیکچرز معراج کے اوپر دیے تھے، آلموسٹ 6 گھنٹے کی گفتگو ہے وہ. مسئلہ نمبر 126ABC. تو وہ ظاہر اب 6 گھنٹے تو میں واقعہ معراج نہیں آپ کو بیان کر سکتا. ایک بلو پرنٹ ہی میں نے بیان کر دی ہے، باقی ڈیٹیلز اس لیکچر میں دیکھیں آپ تو آپ کو ایک ایک جگہ پر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کون کون سی جگہیں راستے میں دکھائی گئیں. مسلم شریف میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سرخ ٹیلے کے پاس میں ان کی قبر بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں. پھر بیت المقدس میں صحیح مسلم میں بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے کہ انبیاء اکرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئیں. لیکن یہ چیز کوئی عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ غیبی پردے میں سب کچھ ہوا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب امامت کا وقت آیا تو جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس طریقے سے آگے کرتے کرتے مختلف آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں. جنت بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، جہنم بھی دکھائی، اپنے امتیوں کے عذابات بھی مجھے وقت میں گزار کے پہلے دکھا دیے گئے. بڑی ڈیٹیلز ہیں. تو وہ مسئلہ 126ABC دیکھیں. بلکہ آپ واقعہ معراج، چونکہ غلط العام میں یہی لفظ چل رہا ہے تو میں اسی نام سے اسے اپلوڈ کیا، لیکن اس میں ڈیفینیشن بتائی ہے الاسراء والمعراج. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اس میں نبی علیہ السلام کے رات کے سفر کا ذکر ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں. تو یہ ساری آیات میں نے کور کی ہیں. پھر احادیث بخاری مسلم سے کور کر کے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک سمجھ لیں پورا وہ PhD تھیسیز ہے جو میں نے کور کیا ہے. پھر اس میں جتنے اختلافی موضوعات ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہوا ہے جس کے اوپر کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل سے کور کیا ہے. تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے، تو وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی. تو معراج کا مہینہ ہے، آپ وہ جا کے یوٹیوب پہ اس کے کلپس تو لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، اور آپ پورے لیکچر سنیں. 126ABC یہ 3 لیکچرز میں نے دیے تھے جب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات آئی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے الحمدللہ. اور میں یہ یعنی ایک فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ معراج کے اوپر جتنی کتابیں تقریریں سنیں گے اکثر آپ کو کہانیاں ملیں گی، لیکن وہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر کے ساتھ ایک ایک چیز پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے کہانیاں کرائی ہیں، وہ کہانیاں بھی ایکسپوز کی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو انجینئرنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا. دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صحیح چیز لوگوں کو بتائیں، دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ غلط چیز بھی بتائیں گے. اگر آپ غلط چیز نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے تو صحیح کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تصویر کے دونوں رخ پیش کیے ہیں.
عیسائیوں کے غلط عقائد کی بھی نشاندہی کیا اور صحیح عقیدہ توحید بھی بتایا. یہ نہیں ہے کہ صرف توحید بیان کی ہے اور عیسائیوں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی بس میٹھی میٹھی باتیں کریں, آپ اچھی باتیں کریں, غلطیاں خود بخود پتہ چل جائیں گی. اچھا یہ کرائٹیریا ان کا اپنے لیے ہوتا ہے, خود وہ دوسروں کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نہ ہائی لائٹ کریں. نہ, ایسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے جے جناب تواڈے بزرگ مشین تے چڑھ رہے ہیں, دوسرے نے بزرگ بھی چڑھن گے, بچے کا کوئی نہیں, مشین تے چڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ آپ سچائی کی بات کر نہیں سکتے, اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. مرد و عورت بھی جوڑا ہے, ایون آپ کو نباتات کے اندر بھی جوڑے ملیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ بھی جوڑا ہے, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. علم اور عمل, یہ بھی جوڑا ہے. دنیا اور آخرت, یہ بھی جوڑا ہے. جنت اور دوزخ, یہ بھی جوڑا ہے. تو سر آپ ویسے تو جوڑے کو مانتے ہیں, جب بابوں کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں صرف پازیٹیو باتیں کریں. نہیں جی, آپ صرف اچھائی لوگوں کو بتا دیں, خود بخود برائی ختم ہو جائے گی. سر اس طریقے سے برائی ختم ہونی ہوتی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہوتی. آپ کیوں ہلچل مچ گئی ہے؟ وہ اسی لیے مچی ہے کہ دین صحیح اپنے ٹرو ایسن کے اندر بیان ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جناب جولیاں, مجھے وہ آ کے بھائی کہتے ہیں لوگ, میرے ابا جی تین چولی چک کے تواڈے سے بدعا کرتے ہیں, اینے میری نسل برباد کر چھڑی. حالانکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی, آج میری اولاد تک ہدایت پہنچی اور اس نے مجھے سکھا دی. میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی میں نے, بجائے یہ کہ آپ یعنی پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے, کہتے ہیں کہ زمزم سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس کا پانی منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, وہ جب حج کر کے زمزم لے کے آئے نا تو 440 وولٹ کے کرنٹ گزار کے تو ان کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر کے بتا دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کرنٹ گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا. یہ کہانی ہے ساری. سر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے نہیں گئے. کسی حدیث یا آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے. یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی, ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا, انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. استغفر اللہ. یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی, وہ بابی نہیں تھے, نہ وابی تھے, وہ صحابی تھے. مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے. ورنہ آپ حقیق دیکھ لیں, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا, اس میں زہر ڈال دیا. اور جب نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا نا تو اس ٹکڑے میں سے نبی علیہ السلام کو مرزانہ طور پہ آواز آئی, یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے, ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے کھانے کی وجہ سے. ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے, کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے, اس میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی میری رگیں گاٹ رہے ہیں. وہ زہر کا اثر واپس آیا اور نبی علیہ السلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے. آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو